ये चकलो शुमाइल ये अबाएं ये कबाएं और करते हैं मदीना की जो खिदमत हसरत उन्हें देते हैं वो दिल से दुआएं हसरत उन्हें देते हैं वो सब दिल से दुआएं फिर आने लगी शहर महबूब की हवाएं। जनाब मंजूर चिश्ती साहब जो कि सरकार की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश कर रहे थे। लजपाल के लोग हजार इथे, लजपाल के लोग हजार इथे, लज नबी दे वांग कोई पाल दा नहीं। लजपाल के लोग हजार इथे, लज नबी दे वांग कोई पाल दा नहीं। दुखियां दे पहले सिर उतों दुख नबी दे वांग कोई टाल दा नहीं। और ओदा घर ही सदा वीरान रहदा दिवे जेड़ा हुजूर दे बाल दा नहीं। हाकिम सारा जहान में छाए है सोना मेरे हुजूर दे नाल ने। हाकिम सारा जहान में छाने आए सोना मेरे हुजूर दे नाल नहीं। और अकल कहती है हिम्मत कोल तेरे समझ तवज्जो कीजिएगा। दो चीजों का कंपैरिजन पेश कर रहा हूं कि अकल कहती है हिम्मत कोल तेरे मेरे नाल अतूर तक ले चला। अकल कहती है हिम्मत कोल तेरे मेरे नाल अतूर तक ले चला। इश्क कहता है दिल दिया खोल अखां तेन तूर तू नूर तक ले चला। और अकल कहती है मेरी जे गल मने तेन जन्नत दी हूर तक ले चला। और इश्क कहता है तू हूरां नु छड्ड ना सिर तेन दरे हुजूर ते ले चला। इश्क कहता है तू हूरां नु छड्ड ना सिर तेन दरे हुजूर ते ले चला। इसके बाद मैं अब नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत दूंगा जनाब सलमान यूनुस साहब को कि वो आए और सरकार की बारगाह में हदिया नाम पेश करें। आप तमाम हज़रात से रिक्वेस्ट है कि सुभान अल्लाह और दुरूद शरीफ का मिल जाए। सब साथ मिलके पढ़ेंगे मेरे। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। आमना बीबी के गुलशन में आई है ताजा बहार। आमना बीबी के गुलशन में आई है ताजा बहार। पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम आदरो दीवान नबी जी। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। जिब्रील आए झूला झुलाने लोरी दे ज़ीशान। जिब्रील आए झूला झुलाने लोरी दे ज़ीशान। सो जा रहमत आलम मैं तेरे कुर्बान
اللہ لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ آخر میں ایک دعائیہ شعر ہے، پتہ نہیں کون سا خوش نصیب ہوگا جس کو ایسی موت ملے گی۔ خاک کے طیبہ ملے لحد کے لیے، کالی کملی ملے کفن کے لیے، خاک کے طیبہ ملے لحد کے لیے، کالی کملی ملے کفن کے لیے، واسطہ آپ کے نوازوں کا، واسطہ آپ کے نوازوں کا، ایسی قسمت میری بنا دینا، امتی ہے تمہارے شاہ امم، سبز گنبد ہمیں دکھا دینا۔ یہ تھے جناب سلمان یونس صاحب جو کہ سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے۔ نہ میں تخت منگا نہ میں تاج منگا، نہ میں تخت منگا نہ میں تاج منگا، نہ منگدیاں مینوں زر دے دے، نہ میں تخت منگا نہ میں تاج منگا، نہ منگدیاں مینوں زر دے دے، میں بے پری نکمی کھری کوئی نہیں، کر دے ترس سایاں مینوں پر دے دے، جتھے پہنچ جاواں تیرے وچ قدماں، ایسا وقت سایاں وقت آور دے دے، میں روز ویکھتی رہواں سردار تینوں، مینوں وچ مدینے دے گھر دے دے، روز ویکھتی رہواں سردار تینوں، مینوں وچ مدینے دے گھر دے دے۔ یہ تھا ہمارا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جو اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس کے بعد اب ہمارے پاس جو مہمان آئے ہوئے ہیں انشاءاللہ ان کا خصوصی خطاب ہوگا، آپ ان کی آمد سے پہلے ایک نعرہ لگائیں، میں ان کو پھر دعوت دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا محمد عاصم نعیم قادری صاحب، میں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنا نورانی اور وجدانی بیان کریں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب الکائنات والصلاة والسلام علی سید الموجودات وعلى آلہ وجميع الصحابة والصحابیات وعلى من تبعهم من المسلمين والمسلمات، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید سے ایک آیت مقدسہ زینت عنوان اور حصول برکت کے لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب نبی نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھ ناجیز کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق کو قبول کرنے حق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حاضرین، دنیا میں اصول و ضوابط بنتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، قوانین بنتے ہیں، تبدیل ہو جاتے ہیں. ایک قانون آج پارلیمنٹ بناتی ہے، کل کو نئی حکومت آئے پہلے والے قوانین کو تبدیل کرنے کا اختیار رکھتی ہے اور حسب مرضی تبدیل کر دیتی ہے. رسول پاک صاحب دولت سید عالم نور مجسم نبی مکرم ہادی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس ایسی عظمت والی بارگاہ ہے کہ اس کے قانون، اس کے ادب اور احترام کے ضابطے کسی دنیاوی شخص نے نہ بنائے، اس لیے کہ آج کوئی دنیاوی شخص کوئی ضابطہ بنائے، جب اس قانون بنانے والے کا انتقال ہو تو اس کا ضابطہ بھی دم توڑ دیتا ہے یا اسے آنے والے تبدیل کر دیتے ہیں. اس بارگاہ بے کس پناہ کے ادب و احترام کے ضابطے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے خود بنائے، اس لیے کہ اللہ رب العزت وہ ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اللہ رب العزت کے سوا تو ہر چیز فنا ہونے والی ہے. وہ رب ہے جسے فنا نہیں. جب رب کو فنا نہیں اور لا تبدیل لکلمات اللہ قرآن کا اصول ہے، رب کے کلام کو بدلنے والا بھی کوئی نہیں.
تو تا قیام قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہے، اس کے بنائے ہوئے اصول و ضوابط بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے آداب اللہ رب العزت نے خود معین فرمائے اور اس کتاب مبین کا اسے حصہ بنا دیا کہ جس کی حفاظت رب تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس کتاب کو ہم نے اتارا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے، ہم اس کے نگہبان ہیں۔ تو کتاب مبین قرآن عظیم رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ادب و احترام کے قوانین بتا رہی ہے، اور یہ ادب و احترام کے قوانین کسی انسان نے نہیں بنائے، یہ رب ذوالجلال نے بنائے۔ حاضرین گرامی، اس لیے کہ رب کو فنا نہیں، اس کے بنائے ہوئے قوانین کو بھی فنا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے اور اس کے بنائے ہوئے قوانین بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ آج ہم عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے منعقدہ اس محفل پاک میں قرآن عظیم کے بتائے ہوئے ایسے ہی بعض ادب و احترام کے قوانین کا ذکر کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام سے اپنے دلوں میں ایمان کا نور پھیلائیں گے۔ رب کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی، واقعات چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ جس ذات سے محبت کرتا ہے اس کے ادب و احترام میں کوئی کمی گوارا نہیں فرماتا۔ وہ ذات پاک جس کے ذکر کی ہم نے اور آپ نے آج محفل سجائی، وہ وہی ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حاضرین گرامی، اس ذات پاک، اس ذات اقدس کے ادب و احترام کے قوانین رب کریم نے اپنی کتاب عظیم میں کس طرح بیان فرمائے۔ ایک موقع ہے جب بقرہ عید کا دن ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابھی جانور کی قربانی نہیں کی، اور کوئی صاحب قربانی کرنے میں پہل کرتے ہیں۔ ایسی کوئی ہدایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نہیں دی گئی تھی کہ سب سے پہلے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانور قربان فرمائیں اور اس کے بعد دوسرے لوگ جانور کی قربانی کر سکتے ہیں۔ صحابہ علیہ رضوان کو جو معلوم تھا کہ حضور پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عید کی نماز کے بعد قربانی کا جانور ذبح کرنے کا جو حکم دیا، اس کی تعمیل کرنے میں کسی نے جلدی کر لی۔ معاملہ نیکی کا تھا، برائی کی بات نہیں تھی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ عبادت کے ادا کرنے میں بھی کوئی اس کے رسول پر سبقت لے جائے۔ رب کریم نے ادب کا قانون نازل فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر سبقت مت کرو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا۔ حاضرین گرامی، بات نیکی کی تھی، مگر رب کریم نے گوارا نہ کیا کوئی اس کے رسول پر سبقت لے جائے، رسول سے آگے بڑھ جائے، خواہ نیکی کا ہی معاملہ کیوں نہ ہو۔ ادب کا قانون آ گیا، ایک شان نزول، دوسرا شان نزول۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، کچھ لوگ آپ سے آگے چلنے لگے۔ ادب کا قانون رب کریم نے دینا تھا، فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے
ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر سبقت مت کرو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود تو خیال نہیں فرمائیں گے کہ آپ نے ان سے کوئی کام کرنے میں سبقت کرنی ہے یا اس کے کرنے پر ممانعت ہے، وہ خود تو خیال نہیں فرمائیں گے، خود اپنی زبان سے اس کا اظہار نہیں فرمائیں گے کہ تم نے مجھ سے آگے نہیں چلنا ہے اس لیے کہ میرا مقام بلند ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اپنے حبیب کی عظمت کو تمام قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے ذہنوں میں ایسے واضح فرمانا چاہتا ہے کہ قرآن نازل ہوتا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ اور اس کے رسول پر سبقت مت کرو۔ حاضرین گرامی، ضمن بات ذہن میں رکھیے، رسول سے آگے بڑھنا تو سمجھ میں آتا ہے، کوئی کام رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں کیا کوئی دوسرا کر لے، یہ رسول پر سبقت ہو گئی۔ رسول سے آگے بڑھنے کا مطلب تو سمجھ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہو، کوئی آپ سے آگے چلنے لگ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سبقت تو سمجھ میں آتی، کوئی کام حضور علیہ السلام نے نہ کیا ہو، کوئی اس کام کے کرنے میں پہل کر دے، تو رب کریم نے کیوں فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر سبقت مت کرو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ بات تو رسول سے آگے بڑھنے کی ہو رہی، بات تو رسول پر سبقت کرنے کی ہو رہی ہے، مگر رب کریم نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تاکہ لوگ جان لیں رسول سے آگے بڑھنا گویا رب سے آگے بڑھنا، رسول پر سبقت کرنا گویا اللہ تبارک و تعالیٰ پر سبقت کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ اور رسول کا معاملہ جدا نہیں، ایک ہے، اللہ اور رسول کا معاملہ ایک ہے، رسول پر سبقت کرنا یہ اللہ رب العزت پر سبقت کرنا ہے، رسول سے آگے بڑھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آگے بڑھنے کے مترادف۔ حاضرین گرامی، آئیے سورہ حجرات کی یہ پہلی آیت تھی، دوسری آیت مقدسہ پر گفتگو کریں۔ ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں ایک مرض لاحق تھا، ایک بیماری اونچا سننے کی، اور یہ ایک نفسیاتی بات ہوتی ہے، جو شخص اونچا سنتا ہے وہ اونچا بولتا ہے، اس لیے کہ اس کے خیال میں جیسے اسے آواز کم آ رہی ہے سامنے والے کو بھی آواز کم آ رہی ہے، تو وہ اونچا بولنا یہ ایک فطری سی بات ہے، اس میں کوئی ایسا عیب نہیں ہے کہ جس کو بے ادبی پر محمول کیا جائے، مگر آپ دیکھیے کہ بات حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونچا سننے کی ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں گفتگو کرتے ہیں، اپنی عادت کے موافق ان کی آواز بلند ہو جاتی ہے، اور ایک شان نزول اس کا یہ بھی لکھا گیا، صحابہ علیہم الرضوان آپس میں گفتگو کر رہے تھے بارگاہ رسالت مقام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں، تو دوران گفتگو ان کی آواز بلند ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادب کا قانون نازل فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا مت ہونے دو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا مت ہونے دو، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور ان کے سامنے ان کی بارگاہ میں ان کے حضور ایسے چلا کر گفتگو مت کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری ساری نیکیاں برباد کر دی جائیں، تمہارے سارے اعمال اکارت کر دیے جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور تک نہ ہو، تمہیں اس کی خبر تک نہ ہو، تمہیں اس کا احساس تک نہ ہو۔ حاضرین گرامی، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا، یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، وہ اپنے گھر میں گوشہ نشین ہو گئے، حضور کی بارگاہ میں آنا چھوڑ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے ہیں اس لیے کہ رب انہیں خبریں دیتا، رب انہیں علم عطا فرماتا، ایسا علم کہ وہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب ہم نے آپ کو وہ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو اللہ رب العزت جل شانہ کے بتائے سے جنہیں رب نے علوم غیبیہ عطا کیے، فرمانے لگے ثابت کیوں نہیں آ رہے بارگاہ میں؟ عرض کی گئی حضور بات یہ ہے
کہ وہ کہتے ہیں یہ آیت میرے لیے اتری اور چونکہ اس میں ان تحبط اعمالکم کی وعید ہے تو گویا میں جہنمی ہو گیا، میرے لیے حبط اعمال کی وعید آ گئی۔ رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ اور ثابت کو بلا کر لاؤ۔ صحابہ گئے اور انہوں نے کہا حضور یاد فرما رہے ہیں۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ آ گئے حضور کی بارگاہ میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ثابت کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لڑو اور لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤ اور جنت میں داخل کر دیے جاؤ؟ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ حضور یہ تو خوش قسمتی ہے، ذہن نصیب کہ میرا ایسا مقدر ہو۔ فرمایا کہ تم جنتی ہو، اللہ کی راہ میں شہید کیے جاؤ گے۔ آپ دیکھیے وہ علم جو رب تعالیٰ عطا فرمائے اپنے حبیب علیہ السلام کو، دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے مگر قول رسول غلط نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میرا علم اندازے کی بنیاد پہ ہے، آپ کا علم کسی فارمولے، کسی اندازے، کسی قیاس آرائی کی بنیاد پر ہے۔ ہمارے علوم تو ظن اور اندازے پر مبنی ہے مگر نبی کا علم اللہ کی وحی، نبی اپنی خواہش سے تو بولتا ہی نہیں۔ قرآن کہتا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ اپنی مرضی اپنی خواہش سے تو بولتے ہی نہیں، وہ جب بولتے ہیں زبان ان کی ہوتی ہے، کلام رب کا ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، حضرت ثابت کو یقین ہو گیا کہ اب وہ مریں گے نہیں، طبعی موت نہیں مریں گے اور وہ شہادت کا رتبہ پائیں گے اور شہادت کا رتبہ پانے کے بعد جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ یہ فرمان رسول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرما دیا۔ حاضرین گرامی، حضور علیہ السلام کو رب کریم نے جو علم عطا فرمایا یہ اللہ رب العزت کی جو طرف سے جو عظمتیں حضور کو عطا ہوئی یہ اس کا ایک حصہ ہے حضور کے معجزات میں سے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علوم غیبیہ عطا فرمائے۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اگر اس پر ہم کلام کریں، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہوئی آپ اس میں شریک ہوئے اور شہید ہوئے اور حضور علیہ السلام کی جو غیبی خبر تھی وہ پوری ہوئی اور آپ اس طرح شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ اب صحابہ نے ادب کا کیا طریقہ اختیار کر لیا کہ اپنے منہ میں جو بلند آواز تھے قدرتی طور پر جیسے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور احتیاط کے طور پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ سلسلہ اختیار کیا، کنکریاں منہ میں رکھ لے کے جب حضور کی بارگاہ میں